اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم مطالعہ کریں گے آج کی نشست میں سورہ البقرہ کے 40ویں آیت سے لے کر 121ویں آیت تک کا مختصر جائزہ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 46 تک کی 6 آیتوں کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے، بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو، میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو، مجھ سے خشیت اختیار کرو، ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے تمہارے لیے میں نے اتاری ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکاری بننے والے نہ بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض مت بیچو، اور میرے غضب سے بچتے رہو، اور حق اور باطل کو گڈمڈ نہ کرو، حق کو چھپانے کے لیے اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو وفاداری کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اور حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور مدد چاہو صبر اور صلاۃ سے، بے شک یہ بھاری چیز ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو پہلی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بنی اسرائیل سے خطاب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ نبی امی پر ایمان لائیں، جس کی بعثت کی پیشن گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں موجود ہیں۔ پھر ان کو متنبع کیا گیا کہ جس دعوت حق کی تائید اور حمایت میں وہ سبقت کرنے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں، مخالفت میں آگے نہ بڑھیں، اور اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈمڈ نہ کریں، مکس نہ کریں، اور جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آ جائیں، اللہ کی آیتوں کو بیچنا بند کر دیں، اور اس جہاد نفس میں صبر اور صلاۃ سے
مدد لیں۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ کے ہاں عزت اور تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت سے رہ گیا تھا۔ ان کا یہ غرور اور ان کا یہ زوم کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ جو فضل بھی تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فضل بھی ہوگا وہ اسی کی طرف سے ہوگا۔ اس نے تم پر بھی فضل، بڑے بڑے فضل کیے ہیں، اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں۔ اسی وجہ سے خاندان اور نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور یہ جو اوہام ہے، یہ جو جادوگری ہے، یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ جو جھوٹے سہارے ہیں، ان میں مبتلا ہو کر اپنے حقائق سے نہ منہ موڑو۔ اس کے بعد یہود کو عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان ہوئی ہے۔ انہوں نے کس طرح اللہ سے کیے ہوئے عہد اور پیمان اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات توڑے، عہد شکنی کی، غداری کے لیے کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی، نیز ان کے اوہام اور وہ جو مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں اللہ اور اس کے قانون اور اس کی کتاب کی کوئی قدر و قیمت، قدر سرے سے باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ ساری تفصیل یہود پر واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے ہیں۔ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کر دے، اور امانت ان کے حوالے جو کی گئی تھی وہ ان کے حوالے کی جائے جو اس کے اہل ہیں۔ تو گویا یہ بتایا گیا ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو پوری آزمائشوں سے گزارنے کے بعد جب پوری طرح سے دیکھ لیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نگاہ ڈالی، چند بقایات اہل کتاب کے علاوہ ساری دنیا کو گمراہی میں پایا، تو پھر میرے ذریعے دنیا کی ہدایت کا بندوبست کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور تمام انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ان کو، ان کی رسالت کو اور اس کتاب کو جو آخری کتاب ہے، اور یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے جو نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو ہر پیغمبر کو دی گئی، اور یہ اس کے مختلف درجوں میں ان کو ہدایت کے لیے ذریعہ بنی۔ آج بھی یہ کتاب آخری امت کو دی گئی ہے، اور اس امت کو جو اپنے آپ کو مسلمان امت کہتی ہے اس کو حامل قرآن امت کہا گیا ہے۔ اس کے ذمے یہ ہے کہ یہ اس قرآن کو کے اوپر ایمان لائے، اس قرآن کو سمجھے، اس کے اوپر خود بھی عمل کرے، اور دنیا کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ورنہ اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو یہود و نصارہ کا ہوا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اگر یہ اپنے عہد کے اوپر پورے نہیں اتریں گے تو اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے قد کاٹ کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے ایمان اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس منصب پر اس امت کو منصب پر اس کو فائز کیا گیا ہے، اس منصب کے اہل ان کو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔